کیوں نہ دوستو خوبصورت سفر کے ساتھ کچھ انفارمیٹیو گفتگو ہو جائے۔ آزاد کشمیر کا کیپٹل مظفر آباد جو 10 ضلعوں پر مشتمل ہے، جس کا سب سے چھوٹا ضلع پونچھ اور سب سے خوبصورت ضلع نیلم ویلی ہے۔ اس نیلم ویلی کی 2 تحصیلیں، 8 مقام اور شاردہ ہیں، جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو بالعموم اور وادی نیلم کو بالخصوص حسن سے مالا مال رکھا ہے۔ یہ وادی جھیل کرش ناصر سے نکلنے والے دریا نیلم کے نام سے مشہور ہے، اور یہ دریا پوری اس وادی سے گزرتا ہے، جس میں نیلے رنگ کی جھلک موجود ہے۔ آفیشلی یہاں سے نیلم ویلی کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ فطرت کے حسن کا منہ بولتا ثبوت یہ ویلی اپنے اندر چھوٹے بڑے 370 گاؤں رکھتی ہے، جبکہ یہاں پر پہاڑی سلسلہ ہمالیہ ہے، جو آگے جا کر کاغان، سکردو اور چیلاس سے ملتا ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 4000 سے لے کر 7500 فیٹ تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر نومبر سے لے کر مارچ تک مکمل برف باری سے ڈھکا رہتا ہے۔ جب آپ مظفر آباد سے وادی نیلم کی جانب سفر شروع کرتے ہیں تو ایک طرف دریا کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا شور سنائی دیتا ہے، اور دوسری طرف بلند و بالا پہاڑ، سرسبز جنگلات اور گرتے ہوئے جھرنے یقیناً کسی خواب کی مانند لگتے ہیں۔ اور دوستو یہ ہے نیلم ویلی میں فرسٹ پوائنٹ، جسے کہتے ہیں دودھی واٹر فال، جو ٹورسٹ کو سب سے پہلے یہ خوش آمدید کہتی ہے۔ میرے سامنے آ رہا ہے نیلم جہلم ڈیم۔ اس ڈیم سے دوستو مجھے یاد آیا آزاد کشمیر کے 3 دریا ہیں، ایک کا نام ہے جہلم، دوسرے کا نام ہے نیلم اور تیسرے کا نام ہے پونچھ۔ تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں مجھے مظفر آباد سے سفر شروع کیے ہوئے، اور ہم اب تک 40 کلومیٹر سفر طے کر چکے ہیں۔ میرے سامنے یہ جو سائن بورڈ مجھے دکھائی دے رہا ہے، ابھی بھی 159 کلومیٹر میری منزل مجھ سے دور ہے تاؤبٹ۔ باقی رستے میں حلمت، کیل، شاردہ، دواریاں، کیرن، 8 مقام یہ ابھی آنے ہیں۔ اب میرے سامنے دوستو وہ LOC آ رہا ہے جس نے 2 کشمیری بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیا، ایک جسم کے 2 حصے کر دیے۔ ایک طرف ہے چلہانہ گاؤں اور دوسری طرف ہے ٹیٹووال، جسے اوکوپائیڈ کشمیر بھی کہتے ہیں۔ اگر روزدھن ایپ اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ اب فرینڈز مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اس کراسنگ پوائنٹ پر ایک دریائے نیلم کے اوپر ہی برج بنا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے دونوں طرف سے مقامی لوگ آتے تھے اور یہاں بیٹھ کر آپس میں حال احوال بھی لیتے تھے، اور پرمٹ لینے کے بعد یہاں سے کراسنگ بھی کی جاتی تھی۔ ٹورسٹ یہاں پر دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور اس سحر انگیز نظاروں کا لطف اٹھانے کے۔ اور دوستو یہ چلہانہ گاؤں نیلم ویلی کا دوسرا بڑا گاؤں ہے۔ کچھ پل رک کے LOC پر کشمیری بھائیوں کا درد محسوس کرنے کی کوشش کی تو آنکھیں بھیگ گئیں اور دل افسردہ ہو گیا۔ میں نے اپنے سفر کا آغاز دوبارہ LOC سے کنڈل شاہی اور کیرن کے لیے کر لیا ہے، جو کہ کنڈل شاہی یہاں سے 20 کلومیٹر اور کیرن 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور کنڈل شاہی سے دوستوں مجھے یاد آیا، کشمیر میں چند مشہور اور عام زبانیں جو بولی جاتی ہیں، ان میں گوجری، ہنکو، کشمیری، کنڈل شاہی اور پٹھواری ہے۔ اور یہاں کا مشہور کھانا گوشابہ ود رائس، کشمیری ساگ، مکئی کی روٹی، اور اہم فصل میں لوبیا، آلو اور مکئی کاشت کی جاتی ہے۔
اور 2017 کے مطابق نیلم ویلی کی پاپولیشن 1,91,000 ہے۔ دوستوں ہم نیلم ویلی کی پہلی تحصیل 8 مقام پہنچ چکے ہیں۔ مظفر آباد سے تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے مجھے یہاں پر لگے ہیں پہنچنے۔ اس سے تھوڑا سا پہلے میں نے ایک پوائنٹ اسکپ کیا ہے اور وہ ہے کنڈل شاہی، جس کو آپ کہتے ہیں، پرانا نام ہے کٹن واٹر فال، جو کہ ایک مصنوعی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ضرور وزٹ کریں۔ اس 8 مقام میں آپ کو دوستو زندگی ضروریات کی تمام چیزیں ملیں گی، لیکن ابھی بھی میرا آگے کیرن کے لیے 12 کلومیٹر سفر رہتا ہے۔ دوستو ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، 8 مقام اینڈ ہے پیٹرول پمپ کا، اس سے آگے آپ کو کہیں بھی پیٹرول پمپ دکھائی نہیں دے گا، تو بہتر ہے کہ گاڑی کا فیول ٹینک یہیں سے فل کروا لیں۔ اور ساتھ ہی یہاں سارے علاقے میں یو فون اور ایس کام موبائل نیٹ ورک میں کام کرتا ہے، تو ایس کام کی سم یہاں سے آپ پرچیز کر لیں، جو کہ آپ کو آئی ڈی کارڈ کے اوپر 400 سے 500 روپے میں ملے گی۔ رائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ درخت پھلدار درخت ہیں، جس میں سیب، اخروٹ، خوبانی اور کچھ بیچ میں انار کے بھی ہیں، اور ناشپاتی تو بے شمار ہے یہاں پر، لیکن سب سے زیادہ جو ابھی تک میں نے درخت دیکھے ہیں آزاد کشمیر میں وہ ہیں اخروٹ کے۔ جی دوستو یہاں پر ہم کیرن میں آ چکے ہیں، جو کہ کیرن آئس لینڈ کہا جاتا ہے اسے نیلم ویلی کا۔ دوستو ہم کیرن ویلی پہنچ آئے ہیں، یہ ان کا مین بازار ہے، اور اس کی چند جو خاص باتیں ہیں، یہاں پر ایل او سی بالکل ٹیٹو وال سے زیادہ پاس میں آپ کو دکھائی دے گا۔ بیچ میں دریا ہے، اور دریا کے اس پار سامنے یہ انڈین ٹیریٹری یعنی اوکوپائیڈ کشمیر ہے۔ اور دوسرا کیرن کی خاص بات، یہاں کشمیری شالیں بہت مشہور ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر ایک ویلی ٹریکر ہوٹل ہے جو کہ کافی فیمس ہے۔ اس سے 3 کلومیٹر اوپر اپر نیلم ہے، جو بآسانی کوئی بھی گاڑی وہاں پر بھی جا سکتی ہے۔ کیرن ویلی میں ہوٹل کا کرایہ 2,000 سے لے کر 10,000 روپے تک ہے، اور یہاں پر جب ٹورسٹ آتا ہے تو ساگ اور مکی کی روٹی سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایک اور کیرن ویلی کی دوستو خاص بات کہ اس کے بالکل اپوزٹ مقبوضہ کشمیر کا ضلع کپواڑہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پر بھی موبائل نیٹ ورک میں ایس کام اور یو فون بہترین کام کرتا ہے۔ دوستو جب آپ کیرن ویلی سے شاردا کے لیے رائڈ سٹارٹ کریں گے تو 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی دواریاں کا ایک خوبصورت ترین گاؤں آتا ہے۔ یہاں پر کارپیٹ روڈ ختم ہو جاتا ہے، جو کہ کافی افسوس والی بات ہے ٹورسٹ کے لیے، لیکن یہیں سے رستے پھوٹتے ہیں پتلیاں لیک اور رتی گلی کے لیے۔ ان دونوں پوائنٹوں کو کشمیر کا ہب یعنی ایک دل کا درجہ دیا گیا ہے نیلم ویلی میں۔ رتی گلی یہاں سے 18 کلومیٹر اور پتلیاں لیک یہاں سے 36 کلومیٹر کے سفر پر ہے، اور یہ تمام سفر آپ جیپ رائڈ پر ہی کر سکتے ہیں۔ دوستو وادی نیلم کے لوگ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کسی بھی قسم کے تسنا اور بناوٹ سے پاک، سادہ اور پرخلوص زندگی گزارتے ہیں۔ وادی نیلم میں لکڑی کی بہتات ہے، خصوصاً دیوار کے درخت، خطرناک اور ایڈونچر سے بھرا ہوا یہ ٹریک بالآخر مجھے نیلم ویلی کی دوسری تحصیل شاردا کے بالکل قریب لے کر آ گیا ہے۔ یہ علاقہ بھی فطری حسن سے مالا مال ہے۔ تاریخ میں شاردا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ ماضی میں ہندو مت اور بدھ مت کا اہم مقام رہا ہے۔ مشہور مسلمان مورخ ابو ریحان البیرونی کے مطابق نیپال کے پہلے ولی عہد شہزادہ کنیکش نے شاردرا یونیورسٹی کی بنیاد نیلم میں رکھی، جہاں تاریخ، مذہب، لسانیات اور جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ عمارت اپنے فن تعمیر کے حوالے سے خوبصورت نمونہ رہی ہے۔ اس کی دیواروں کی اونچائی 100 فٹ